بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب، اس کا ٹائٹل ہے شان صحابہ اور شہدائے بدر، شہدائے احد۔ بڑے جید صحابہ کرام کی زندگی اس میں محفوظ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کا بیان ہم نے آپ کے سامنے رکھا وی لاگ نمبر 1 کی صورت میں۔ اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے بیان رکھا وی لاگ نمبر 2 کی صورت میں حضرت حمزہ رضی اللہ، اور اس کے بعد وی لاگ نمبر 3 کی صورت میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ۔ ناظرین یہ چوتھا وی لاگ ہے اور اس کی پہلی قسط ہے اور ٹائٹل ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، ان کی حالات زندگی اور ان کی شان میں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، نہیں جنت کا شتاباں شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ حضرت علی شیر خدا کے سگے بھائی تھے۔ والد کا نام ابو طالب تھا۔ اس رشتے سے حضرت جعفر بن ناظرین حضرت جعفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین اور دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد ابو طالب کے گھر رہنے لگے تھے، اس لیے حضرت علی اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ آپ سے اور آپ ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ایک ساتھ رہتے سہتے، ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ایک ساتھ رہنے سہنے سے ایک دوسرے کے عادات و اعتبار سے اچھی طرح واقف ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جعفر سے یہ محبت اس بنا پر نہ تھی یہ وہ چچا زاد بھائی تھے، بلکہ حضرت جعفر رضی اللہ میں نیکی کے وہ جوہر موجود تھے جن کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ گھر والوں کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت علی اسی وقت ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ایک دن حضور حضرت علی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت فرما رہے تھے کہ ابو طالب حضرت جعفر طیار کے ساتھ ادھر آ نکلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین یہ تھا صفحہ نمبر 37۔ اس کا بقیہ حصہ ہے صفحہ نمبر 38 پر 38 پر، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ابو طالب نے بیٹے اور بھتیجے کو خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرتے دیکھا تو بہت متاثر ہوئے۔ حضرت جعفر سے کہا بیٹے تم بھی شامل ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضور کے بائیں طرف جا کر کھڑے ہو گئے، نماز ادا کی۔ پہلی ہی بار ایک اللہ کی پرستش میں وہ لطف آیا کہ پھر اس سے منہ نہ موڑا اور اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت کا اقرار کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت اسلام قبول کر لینا آسان کام نہ تھا۔ کفار مکہ نے اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑوں کو ستانے اور تکلیف دینے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے اپنی نرم پالیسی اور اثر سے کچھ نہ کچھ قریش کی مخالفت کو روکتے رہتے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد اب کس کا دباؤ تھا جسے مکے کے لوگ مانتے؟ چنانچہ اب انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ حضرت جعفر بھی ان سے نہ بچے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ قریش کے مظالم ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کو حکم دیا کہ حبش ہجرت کر جائیں۔ پیارے نبی کا یہ حکم سنتے ہی مسلمانوں کی ایک جماعت نے حبش کی راہ لی۔ حضرت جعفر اس جماعت کے ساتھ تھے۔ یہ لوگ حبش پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے قریش کا ایک گروہ پہنچا جس کا منشا یہ تھا کہ ہجرت کرنے والوں کو پھر واپس لایا جائے۔ ناظرین نیکسٹ پیج ہے 39، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس کا بقیہ حصہ۔ اور اپنی اس پیاس کو بجھایا جائے جسے مسلمانوں کو ستا کر ہی بجھایا جا سکتا تھا۔ یہ لوگ حبش کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں نجاشی کے دربار میں پہنچے اور درخواست کی کہ ہماری قوم کے چند ناسمجھ نوجوانوں نے اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے اور وطن سے بھاگ کر آپ کی حکومت میں چلے آئے ہیں۔ ہم کو ان کے بزرگوں اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ انہیں آپ کے ملک سے واپس لے جائیں۔ امید ہے کہ آپ ہمیں ان کے لے جانے کی اجازت دیں گے۔ نجاشی نہایت سمجھدار اور نیک طبیعت کا بادشاہ تھا۔ اس نے بلا تحقیق واپس کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مسلمانوں کو دربار میں بلا کر پوچھا کہ وہ کون سا مذہب ہے جس کے لیے تم لوگوں نے اپنا خاندانی مذہب چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں نے نجاشی کی اس بات کا جواب دینے کے لیے حضرت جعفر کو پیش کیا۔ اس موقع پر حضرت جعفر نے ایک غیر مسلم مجمع میں تقریر فرمائی۔ اس تقریر میں اگر ایک طرف سوسائٹی پر بہترین تنقید موجود ہے تو دوسری طرف اسلام اور اس کے تقاضے بھی نمایاں ہیں۔ یہ تقریر اپنی جگہ مختصر ہوتے ہوئے بڑی جامع ہے۔ اس کا اندازہ اسے پڑھ کر کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ صفحہ 39 مکمل ہوتا ہے۔ بقیہ حصہ 40 پیج پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، پیج نمبر 40۔